اچھا سر، پاکستان انڈیا کی وار کے حوالے سے بہت بڑی کامیابی ہمیں بھی ملی. رافیل طیاروں کے حوالے سے جس طریقے سے پذیرائی ملی، اس کے بعد اپ کمنگ پاکستان کی رائٹ ناؤ سچویشن آن اے وار گراؤنڈ بات کریں تو کہاں ہے اس ٹائم، اور اپ کمنگ انڈیا کی کیا تیاری ہے جس طریقے سے ایک بین الاقوامی سطح پر بھی اور ڈومیسٹک وہاں پہ پالیٹکس اس وجہ سے ہی کی جا رہی ہے مودی کی جانب سے کہ ہم بہت جلد آپریشن سندور کا خاتمہ کریں گے، ابھی مکمل نہیں ہوا. دیکھیں عمر، یہ ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی ملک نے جب جنگ لڑنی ہوتی ہے تو دو تین چیزیں ہوتی ہیں. جی. ایک ہوتی ہے اس کی فزیکل اسٹرینتھ، یعنی کہ فائٹر جہاز کتنے ہیں، ٹینکس کتنے ہیں، جی. گنز کتنی ہیں، شپس کتنے ہیں، سب مرینز کتنی ہیں. جی. یہ ہوتی ہے فزیکل اسٹرینتھ. ٹھیک ہے. دوسری ہوتی ہے کہ آپ کا ان کے اوپر ماسٹری کتنی ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ نے پریکٹس کتنی جی. کی ہے، آپ نے اس کو انگیج کتنا کیا، کنیکٹ کتنا کیا ہوا. ایک تیسری امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ آپ کا حوصلہ کتنا ہے. یعنی کہ آپ کی ہمت رکھتے ہیں دشمن کو مارنے کی. قطر کا پر جب حملہ ہوا تھا، جی، کیپیبلٹی وائز تو قطر کا کوئی ایشو نہیں ہے، قابلیت کا تو مسئلہ کوئی نہیں ہے. پاکستان پر جب حملہ ہوا تو ہماری قابلیت ہندوستان سے کہیں کم ہے. ڈیفنس بجٹ ہمارا 9 گنا کم ہے، پاپولیشن ہماری 6 گنا کم ہے، فائٹر جہاز ہمارے 3 گنا کم ہے. کہاں پلگ کیا ہم نے اس گیپ کو؟ 2 چیزوں سے، ایک بہادری سے اور ایک حوصلے سے. یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. تو انڈیا کا اگر ابھی میں موازنہ کروں، اور میں ہر چینل پر پچھلے 7-8 مہینے سے کہہ رہا ہوں ٹاک شوز میں کہ انڈین ایئر فورس بہت اسٹرانگ ایئر فورس ہے. اس کو اسکول ٹیم نہ سمجھا جائے کہ بابر اعظم کو کسی اسکول ٹیم نے کھلا دیا گیا، ایسا نہیں تھا. وہ ہم اپنی ایئر فورس کو پھر انڈرمائن کرتے ہیں اگر ہم غلط بیانی کرتے ہیں، سر میڈیا ہائپ کے لیے کہ وہ ڈرپوک ہیں، انٹرینڈ ہیں، فلانا. ایسا نہیں ہے، بڑی پروفیشنل ایئر فورس ہے. میں رسپیکٹ کرتا ہوں. فائٹر جہاز رافیل ہے، میں ایز اے فائٹر پائلٹ کہتا ہوں کہ بہت زبردست جہاز ہے، ون آف دا لیڈنگ دنیا میں جہازوں میں. بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اس کی ریئل اسٹرینتھ ہے وہ ہے.